شہر اردو ادب حیدرآباد فرخندہ بنیاد میں جناب رامو جی راؤ صاحب نے ای ٹی وی چینل اردو کی بنیاد 15 اگست 2021 میں رکھی۔ اردو دا طبقے کے علاوہ عالمی زبانوں میں اردو کو نمایاں مقام دیا، جس کے لیے خادم اردو نوحہ شاعر معصومین اقبال عابدی شکر گزار ہے۔ آئیے اردو شاعری میں سنیں کہ اصناف سخن کتنے ہیں۔ اب اس کا موقع نہیں۔ ان اصناف میں ایک صنف نعت بھی ہے جس کو حضرت عمران میں یہاں دنیا میں قائم و جاری رکھا۔ نعت میں سمجھتا ہوں ایک نورانی صنف ہے۔ اس میں جو بھی کلام کہا جاتا ہے وہ نورانی ہوتا ہے۔ آئیے اسی لیے اس نورانی محفل نعتیہ مشاعرہ کا آغاز کیا جاتا ہے بکلام ایس ایم خان۔ میرے دل کا ارمان مدینے کی گلیاں، میری راحت جاں مدینے کی گلیاں، نہ مشرق کی حکمت نہ مغرب کی دانش، میرا علم و عرفان مدینے کی گلیاں، میرا علم و عرفان مدینے کی گلیاں، میرے دل کا ارمان مدینے کی گلیاں، تیرے چار گر ہیں امریکہ یورپ، تیرے دکھ کا درمان مدینے کی گلیاں، سخن کو ملا ہے قرینہ یہیں سے، فصاحت کا بستان مدینے کی گلیاں، عقائد کے جھگڑوں میں ہے منقسم ہم، اخوت کا میدان مدینے کی گلیاں، میرے دل کا ارمان مدینے کی گلیاں، میری راحت جاں مدینے کی گلیاں۔ یہ تھے مسخاں۔ اب میں نعتیہ گو شاعر نعت گو شاعر جناب اشتیاق حسین صاحب اشتیاق سے معروضہ کرتا ہوں ادباً کہ وہ نعت سرا ہوں۔ بڑی مشکل تو مشکل نے پکارا یا رسول اللہ، صدا دینے لگا مشکل کا یارا یا رسول اللہ، صدا دینے لگا مشکل کا یارا یا رسول اللہ۔ شعر پیش کر رہا ہوں۔ عطا نماز اس واسطے ہی میں ادا کرتا ہوں فرصت سے، نماز اس واسطے ہی میں ادا کرتا ہوں فرصت سے،
تشہد میں نظر آئے نظارہ یا رسول اللہ، تشہد میں نظر آئے نظارہ یا رسول اللہ۔ اور اس شعر پہ توجہ چاہوں گا، عطا فرمائے۔ کروڑوں ہیں مگر خود میں نہیں ہے ایک بھی ہم میں، کروڑوں ہیں مگر خود میں نہیں ہے ایک بھی ہم میں، عطا ہو 300 تیرا کا یارا یا رسول اللہ، عطا ہو 300 تیرا کا یارا یا رسول اللہ، صدا دینے لگا مشکل کا یارا یا رسول اللہ۔ اور حاصلانہ شعر سماعت فرمائیے، عطا فرمائے۔ تم ہی کو چاہنے سے ہم جہاں میں چاہے جاتے ہیں، اچھا مصرع ہے، کیا کہنے، کیا تم ہی کہنے۔ کو چاہنے سے ہم جہاں میں چاہے جاتے ہیں، تمہارے ہر قدم پر سر ہمارا یا رسول اللہ، بہت اچھے، تمہارے ہر قدم پر سر ہمارا یا رسول اللہ، صدا دینے لگا مشکل کا یارا یا رسول اللہ۔ اور مقطع دیکھیے، عطا فرمائے۔ مجھے اشتیاق ایسا کہ اڑ کر آؤں طیبہ کو، مجھے اشتیاق ایسا کہ اڑ کر آؤں طیبہ کو، سکت دے دیجئے تھوڑی قدارا یا رسول اللہ، سکت دے دیجئے تھوڑی قدارا یا رسول اللہ، پڑی مشکل تو مشکل نے پکارا، سکت دے دیجئے تھوڑی خدا را یا رسول اللہ، کیا التجا درد بھری ہے۔ آئیے انہی کے مصرے کو حوالہ بناتے ہوئے اگلے شاعر کو نعت کہنے کی ادباً گزارش کرتا ہوں۔ جناب انیس احمد صاحب انیس نعت سرا ہوں گے۔ اللہ سماعت فرمائے۔ امانت اور صداقت بولتی ہے، امانت اور صداقت بولتی ہے، امانت اور صداقت بولتی ہے، نبی کی شان عظمت بولتی ہے، نبی کی شان عظمت بولتی ہے،
وہ آئینہ ہے ذات کبریا کا، وہ آئینہ ہے ذات کبریا کا، اسی میں حق کی صورت بولتی ہے، اسی میں حق کی صورت بولتی ہے۔ ہوا ارشاد جو ہی من رآنی، ہوا ارشاد جو ہی من رآنی، لگا خود ذات وحدت بولتی ہے، لگا خود ذات وحدت بولتی ہے۔ بہار گلشن ہنستی ہے آقا، بہار گلشن ہنستی ہے آقا، گلوں کی ساری رنگت بولتی ہے، گلوں کی ساری رنگت بولتی ہے۔ الہی مجھ کو پہنچا دے مدینہ، الہی مجھ کو پہنچا دے مدینہ، میری ہر شام غربت بولتی ہے، میری ہر شام غربت بولتی ہے۔ گدا ہوں مصطفیٰ صلی اللہ کا، گدا ہوں مصطفیٰ صلی اللہ کا، میں کیا ہوں میری قیمت بولتی ہے، میں کیا ہوں میری قیمت بولتی ہے۔ آخری شعر سماعت ہوں میں۔ ہے طاعت مصطفیٰ کی حق کی طاعت، ہے طاعت مصطفیٰ کی حق کی طاعت، یہی قرآن کی آیت بولتی ہے، یہی قرآن کی آیت بولتی ہے۔ انیس آقا ملے تو حق ملے گا، انیس آقا ملے تو حق ملے گا، یہی راہ طریقت بولتی ہے، یہی راہ طریقت بولتی ہے۔ امانت اور صداقت بولتی ہے۔ یہ تھے انیس محترم۔ آئیے میں اب جس کو آواز دینے جا رہا ہوں، جو ناز سرا ہونے جا رہے ہیں، ان کا لب و لہجہ ہی دردمند ہے، ان سے میں معروضہ کرتا ہوں کہ یعنی کہ مظہر الحق صاحب مظہر سے کہ ناز سرا ہوں۔ جس جگہ آپ کا ثبت ہے نقش پا، نور ہی نور ہے بس ادھر یا نبی۔ جس جگہ آپ کا ثبت ہے نقش پا، نور ہی نور ہے بس ادھر یا نبی۔ آپ کے حسن کا، آپ کے نور کا
ہیں اتارا یہ شمسو قمر یا نبی. بہت اچھے، بہت اچھے. اور دوری ہر ایک اندھیرا تمہیں سے ہوا، دونوں عالم میں پھیلی تمہیں سے ضیا. بہت. دور ہر ایک اندھیرا تمہیں سے ہوا، دونوں عالم میں پھیلی تمہیں سے ضیا. تم حبیب خدا، تم شہ انبیاء، اور سارے عالم کے تم مقتدر یا نبی. جس جگہ آپ دیکھیے کہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا وہ مدینے کی ہو، اور ایک ایک گھڑی 100 مہینے کی ہو. بہت ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا وہ مدینے کی ہو، اور ایک ایک گھڑی 100 مہینے کی ہو. ہم کو خوشبو میسر پسینے کی ہو، سبز گنبد ہو پیش نظر یا نبی. بہت اچھے. ہم کو خوشبو میسر پسینے کی ہو. شرکے کے آپ سرکار ہیں، آپ سردار ہیں، ہم ہیں مجبور اور آپ مختار ہیں. آپ سرکار ہیں، آپ سردار ہیں، ہم ہیں مجبور اور آپ مختار ہیں. ہم تو گرتی ہوئی ایک دیوار ہیں، ہم پہ تعمیر کی ہو نظر یا نبی. ہم پہ تعمیر کی ہو نظر یا نبی. مختہ پیش کر رہا ہوں کہ چار سو روشنی کا سمندر رہے، آپ کا جلوہ منظر بمنظر رہے. چار سو روشنی کا سمندر رہے، آپ کا جلوہ منظر بمنظر رہے. اور جلووں میں حیران مظہر رہے، ہے یہی التجا مختصر یا نبی. ہے یہی التجا مختصر یا نبی. اور جس جگہ آپ کا ثبت ہے نقش پا. ابھی شاعر حق مظہر نے دعا کو مختصر کیا، حالانکہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ یہاں ہزاروں لاکھوں دعائیں مستجاب ہوتی ہیں. اختصار اس صورت میں ہوتا ہے جہاں مایوسی ہو. بہرحال شعور ہر حال میں اپنی انکساری پر آمادہ ہوتا ہے. یہ شاعر درد نے اس نقطۂ درد کو پیش کیا. آئیے ان کے اسی تخیل کو ہم آنے والے شاعر کا عنوان بناتے ہوئے آواز دیتے ہیں ثاقب بنرسی صاحب کو کہ وہ نورانی ناز سے ہمیں منور کریں، عطا فرمائیں. گر نور محمد کا اجالا نہیں ہوتا، گر نور محمد کا اجالا نہیں ہوتا. کیا گر نور محمد کا اجالا نہیں ہوتا،
راتیں ہی فقط ہوتی سویرا نہیں ہوتا، راتیں ہی فقط ہوتی سویرا نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ اور شعر ملاحظہ فرمائے، سب کوششیں بیکار ہیں، سب کوششیں ہٹ بیکار ہیں، جائیے عیسیٰ، ہٹ جائیے عیسیٰ، سب کوششیں بیکار ہیں، ہٹ ہٹ جائیے، جائیے عیسیٰ، بیمار محمد کبھی اچھا کیا نہیں کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے، کیا رس سے کہا ہے آپ نے؟ محمد کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ شعر ملاحظہ فرمائے، شبیر جو سجدہ نہیں کرتے تہ شمشیر، واہ واہ، شبیر جو سجدہ نہیں کرتے تہ شمشیر، کعبے کی طرف ایک بھی سجدہ نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، واہ واہ، کعبے کی طرف ایک بھی سجدہ نہیں ہوتا۔ اور یہ شعر بھی دیکھیے، ہوتا نہ میرے دل میں گر عشق محمد، ہوتا نہ میرے دل میں گر عشق محمد، محشر میں کوئی والا نہیں ہوتا، واہ 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 واہ، محشر میں کوئی پوچھنے۔ اور یہ آخری شعر، مشکل تھا بہت عرش کی اونچائی سمجھنا، مشکل تھا بہت عرش کی اونچائی سمجھنا، طیبہ میں اگر گنبد خضرا نہیں ہوتا، مشکل تھا بہت عرش کی اونچائی سمجھنا، طیبہ میں اگر گنبد خضرا نہیں ہوتا، ثاقب وہی ڈرتے ہیں اندھیروں سے لحد کے، ثاقب وہی ڈرتے ہیں اندھیروں سے لحد کے، وہ جن کو محمد پہ بھروسہ نہیں ہوتا، وہ جن کو محمد پہ بھروسہ نہیں۔ فکر و فہم سے آگے ہے عرفان مصطفیٰ، ممکن نہیں احاطہ امکان مصطفیٰ۔ آئیے اس شعر کے حوالے سے
صاحب بیاس فرزند سرتاج جنگ بہادر، میری مراد جناب احسن عباس احسن سے ہے کہ وہ ناز سرا ہوں۔ پیش کا مطلب جی عطا فرمائیے۔ خالق کی عبادت سے پہلے احمد سے محبت لازم ہے، خالق کی عبادت سے پہلے احمد سے محبت لازم ہے، احمد کی محبت کی خاطر تینت میں طہارت لازم ہے، احمد کی محبت کی خاطر تینت میں طہارت لازم ہے۔ یہ قرآن کی روشنی میں ایک مطلب پیش کر رہا ہوں۔ ہر آن رسول اکرم کی عطرت سے مودت لازم ہے، بہت اچھا۔ ہر آن رسول اکرم کی عطرت سے مودت لازم ہے، سچے جو مسلمان ہیں ان پر یوں اجر رسالت لازم ہے، کیا اجر رسالت ہے، سچے جو مسلمان ہیں ان پر یوں اجر رسالت لازم ہے، فطرت کا تقاضا ہے یارو معشوق کا دشمن اپنا دو، فطرت کا تقاضا ہے یارو معشوق کا دشمن اپنا دو، جو میرے نبی کا دشمن ہے پھر اس سے عداوت لازم ہے، میرے نبی کا دشمن ہے پھر اس سے عداوت لازم ہے، میرے نبی کا دشمن ہے پھر اس سے عداوت لازم ہے۔ دیکھیے، قرآن جسے کہتا ہے جہاں دیوان ہے مدح احمد کا، بہت اچھے، واہ واہ واہ۔ قرآن جسے کہتا ہے جہاں دیوان ہے مدح احمد کا، احمد کا اس واسطے ہر مومن کے لیے قرآن کی تلاوت لازم ہے، کیا لازم و ملزوم ہے، اس واسطے ہر مومن کے لیے بہت اچھے، قرآن کی تلاوت لازم ہے۔ یہ آخر سے پیش کر رہا ہوں۔ اوقات بھلا کیا ہے اپنی ہم کرتے ہیں پھر بھی مدح نبی، اوقات بھلا کیا ہے اپنی ہم کرتے ہیں پھر بھی مدح نبی، ورنہ تو ثنائے احمد میں قرآن کی آیت لازم ہے، ورنہ احمد میں قرآن کی آیت لازم ہے۔ اور مختصراً فرما لیں، اب تک بھی فضاؤں میں احسن حلم کی صدائیں ہیں محفوظ، اب تک بھی فضاؤں میں احسن حلم کی صدائیں ہیں محفوظ، ہر دور میں اہل
حق کے لیے شبیر کی نصرت لازم ہے، شبیر کی نصرت لازم ہے۔ خالق کی عبادت سے پہلے احمد سے محبت لازم ہے، احمد کی محبت کی خاطر طینت میں طہارت لازم ہے۔ یہ تھے حسن عباس احسن صاحب۔ اسی شعر کے مطلع کے حوالے سے آغا سروش صاحب کو دعوت نعت سخن دی جا رہی ہے۔ مطلب عرض کر رہا ہوں، جو آنکھوں میں لگائی جائے گی مٹی مدینے کی، کیا کہنے واہ واہ، جو آنکھوں میں لگائی جائے گی مٹی مدینے کی، تو جلوے عرش کے دکھلائے گی مٹی مدینے کی، بہت اچھے، تو جلوے عرش کے دکھلائے گی مٹی مدینے کی، بہت اچھے، مدینے کی زمین پر صاحب معراج آتے ہیں، مدینے کی زمین پر صاحب معراج آتے ہیں، یہیں سے آسماں کہلائے گی مٹی مدینے کی، وہاں کیا سکے گی ایسی سرسبزی وہ شادابی، وہاں کیا سکے گی ایسی سرسبزی وہ شادابی، بھلا جنت کہاں سے لائے گی مٹی مدینے کی، بہت اچھے، بہت اچھے، اور اس کا آخری شعر نعت کا، جدا ہوتی نہیں ابن علی کے پائے اطہر سے، جدا ہوتی نہیں ابن علی کے پائے اطہر سے، زمین کربلا تک جائے گی مٹی مدینے کی، اور مقطع حاضر کر رہا ہوں، بھلا مجھ کو زمین ہند کب تک روک سکتی ہے، بھلا مجھ کو زمین ہند کب تک روک سکتی ہے، سروش دن مدینے جائے گی مٹی مدینے کی، سروش ایک دن مدینے جائے گی مٹی مدینے کی، مدینے کی زمین پر، مدینے کی زمین پر صاحب معراج آتے ہیں، یہیں سے آسماں کہلائے گی مٹی مدینے کی۔ آئیے حضرات 5 شعر خادم اردو نوحہ سے نعت میں سماعت فرما لیں۔ ذوق دیدار کی منزل میں چراغاں کر دے، کیونکہ پہلی ہی نعت سے شعور نے
التجا اور دعا کو بنیاد رکھا ہے. کیا پوچھنا احسن صاحب کا، صاحب بنارسی صاحب کا اور حضرت سروش کا کہ انہوں نے ایک فضا پیدا کی ہے. اس میں میں نے یہ نعت ذوق دیدار کی منزل میں چراغاں کر دے، جذبہ دل تو میرے حال پہ احسان کر دے، جوش ایمان کو، جوش ایمان کو بانداز طوفان کر دے، اپنے دامن کی ہوا دے مجھے سلمان کر دے، تو جو چاہے تو جواب مہتاباں کر دے، خاک کے زر کو خورشید درخشاں کر دے، میرے آقا تو میرے درد کا درمان کر دے، ستم و جور کا شیرازہ پریشان کر دے. آخری شعر رخ سے پردے کو ہٹا، رخ سے پردے کو ہٹا، حشر کا سامان کر دے، پھر اسی شان سے کافر کو مسلمان. آپ تمام ناظرین حضرات کا ہم تمام شعراء کرام، ناز سرا حضرات شکریہ ادا کرتے ہیں من جانب ای ٹی وی اردو چینل سے.